السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25 دسمبر عیسائیوں کی عید کا دن ہے۔ اس دن یہ خوشی مناتے ہیں، ان کے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے۔ اکثر عیسائی اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پہ خوشی مناتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ اس بات کا دور دور تک حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود عیسائی اس بارے میں تردد کا شکار ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کون سا ہے۔ تو اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور اس دن جو یہ کام کرتے ہیں، اس دن جو یہ جس طرح کی یہ حرکات کرتے ہیں، وہ بالکل ہی نازیبا ہیں۔ کروڑوں روپے کی شراب اس دن پی جاتی ہے، لاکھوں عورتوں کی عزت جو ہے وہ اس دن پامال کی جاتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیدائش کے نام پر ہونے والی خوشی میں ہمارے بعض مسلمان بھی دانستہ اور غیر دانستہ طور پر جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک بات میں اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے کرنا چاہوں گا کہ عیسائیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی اس دن کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا جنا، اللہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ اس بارے میں یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ اس چیز سے پاک ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین جو ہے وہ بھی پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بنائی ہے۔ یعنی اللہ تو اس چیز سے پاک ہے، اللہ تو اس چیز سے بالکل مبرہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی، اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ اس چیز سے پاک ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو جب ہم ان کی عید میں شریک ہوتے ہیں، ان کو کرسمس یا ہیپی کرسمس یا میری کرسمس یا اس طرح کے کوئی بھی بول ان کو ان کی عید پہ مبارکباد دیتے ہیں، تو دراصل یہ مبارکباد دینا نہیں بلکہ ان کے عقائد کی تائید کرنا ہے، ان کے عقائد میں شامل ہونا ہے۔ یعنی ہمارا یہ کہنا کہ بھائی تمہیں مبارک ہو، مطلب یہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ان کو مبارکباد دے دیتے ہیں۔ ہمارے بعض سیاستدان اور ہمارے بعض جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس دین کا علم و فہم نہیں، انہوں نے بڑے بڑے پوسٹر جو ہے وہ لگائے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بینر لگائے ہوتے ہیں اس بات کے کہ وہ اپنے عیسائی برادری کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک اظہار ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ اظہار خیر خواہی کرتے ہوئے ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں اور اسی طرح ان کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان کاموں میں شریک ہو، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، وہ اس سے سختی سے منع کیا کرتے تھے کہ وہ کوئی بھی شخص غیر مسلموں کے کسی بھی تہوار میں شریک نہ ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں رواداری کرنے کو حکم دیا ہے، ہمدردی کرنے کو حکم دیا، لیکن وہ باقی دنوں میں ہے۔ ان دنوں میں کسی بھی قسم کی ہمدردی کرنا، کسی بھی قسم کی خیر خواہی کرنا، دراصل ان کے اس موقف کی تائید کرنا ہے کہ ان کا عقیدہ جو اللہ کے بارے میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہ بالکل درست ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ وہ اللہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کی ہمیں تائید نہیں کرنی۔ ہاں، اس موقع پر آپ انہیں دعوت فکر دیں، دعوت توحید دیں، آپ انہیں اسلام کی دعوت دیں کہ بھائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم بھی ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، اور قرب قیامت واپس آئیں گے، اس دنیا میں نظام عدل اور نظام انصاف قائم کریں گے، اور وہ اس دنیا میں اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے۔ ہمارا عقیدہ، ہم ان کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، تو انہیں دعوت فکر دینی چاہیے، نہ کہ ان کی دعوتوں میں شریک ہو کر کے ان کو کسی بھی طرح کا میسج بھیجنا یا ان کو عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے ان کے ساتھ ہمدردی دکھانا، یہ بالکل بھی اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ آپ کو صحیح معنوں میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔